Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 17th lecture of International Business. میں حسب سابق جو لاسٹ لیکچر تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں تاکہ آپ اس کو کوریلیٹ کر سکیں موجودہ لیکچر سے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم مذہب کا جو اثرات ہیں انٹرنیشنل جو ہماری ٹریڈ ہے، انٹرنیشنل ہمارا جو بزنس ہے، اس کے اوپر ہم امپلیکیشن آف ریلیجنس پڑھ رہے تھے. اس سلسلہ میں ہم نے کرسچینٹی کو پڑھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کا جو بلیف ہے دیٹ از ٹو مچ پرو بزنس. اگین وی ڈسکسڈ دی اسلام ایز اے ریلیجن، اور ہم جہاں پہ پہنچے تھے وہاں پہ ہم اس کے مختلف آسپیکٹس جو ڈسکس کر رہے تھے. یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا اور ڈسکس کیا کہ یہ دونوں مذاہب یعنی کرسچینٹی اور اسلام جو ہیں یہ بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو وجود ہے، واحد وجود، اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اہل کتاب ہیں دونوں، انجیل اور قرآن مجید جو ہے آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی، یہ اسلام میں موجود ہے. تو لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو، اور وہیں سے جو سلسلہ ہے شروع کرتے ہیں. آئیے آج کے لیکچر کے اندر میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دی ریلیجن. ون آف دی فیکٹرز لائک کلچر ہے جیسے اور دوسری چیزیں ہیں ایز دی فورس دیٹ کین ماڈیفائی دا بہیویئر آف انٹرنیشنل بزنس ان ڈفرینٹ جو ریلیجس ہیں ہمارے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، یا مختلف جو دنیا کے حصے ہیں جو ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں آن دا بیسس آف ریلیجن. Today we have the Islam and its business implications. یہاں تک اسلام کی بزنس کے بات ہے، میں ڈسکس کر دوں کہ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں دین کے لحاظ سے تو آج بھی ناروے کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر جو ہماری سوشل ویلیوز کا ایک جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، یا سوشل ویلیوز کا ایک جو تھمب آف رول جسے ہم کہتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے، تو وہ حضرت عمر کی خلفاء راشدین میں سے ان کی جو تشریحات ہیں بیسک سوشل ویلفیئر کی کہ جی کس طرح سے ہر ایک کو کھانا ملنا چاہیے، کہ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ آج بھی. دین ہمارے ہاں ایک اسلام میں جو چیز بہت واضح ہے، ٹھیک ہے کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنلی یہ ایک دو باتیں ہیں، جیسے انٹرسٹ ہے کہ اسلام ہیز سرٹن ریسٹرکشنز اور انٹرسٹ. لیکن اگر آپ جدید اقتصادیاتی ڈھانچہ دیکھیں اور ایک ایسی دنیا کا تصور ذہن میں لائیں جہاں پہ اگر آپ بینک سے پیسے لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ انٹرسٹ پے نہیں کرنا پڑتا، اور بینک جو ہے وہ آپ کے ساتھ پارٹنر بن کے نفع یا نقصان کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، اور پھر جو ہے سود کا ایک جو کمپاؤنڈنگ ہے جس طرح سے وہ لوگوں کو اس سے لوگ سفر کرتے ہیں، تو پھر یا تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اگر ہم اپنے بزرگوں سے سنیں تو سارے کے سارے سام اور ادر جو سود تھا اس کے کہیں نہ کہیں سے ان کے جو نقصانات تھے زندگی میں پہنچے، اسپیشلی جب یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا اور لوگوں سے انڈیویجول لوگ جو تھے، اسپیشلی جو اولڈ جن کو ہم بنیا کہتے تھے، وہ یہ کاروبار کرتے تھے. ریسٹ آف دا تھنگس چونکہ حضور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں دنیا میں، وہ خود نبوت سے پہلے تاجر تھے، اور آپ نے تجارت کو بہت پسند فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو آپ کا جو رزق ہے وہ سب سے زیادہ اس کے جو حصے ہیں وہ تجارت میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اصول ہیں اس کے اندر لین دین کا یعنی اصول، تولنے کا اصول، ناپنے کا اصول، وعدے کی پاسداری، اور پھر امانت میں خیانت نہ کرنا. آپ زندگی میں ہی امین اور جو صادق تھے، نبوت سے پہلے ہی آپ مشہور تھے. پھر قرآن چونکہ ایک ہماری الہامی کتاب یا آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ضابطہ حیات واضح کیا لوگوں کے لیے، جس کے اندر آپ کے ہر شعبہ زندگی بس بشمولیت کاروبار کے اس کے لیے گائیڈ لائنز ہیں.
اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جیسی سوشل ریفارمز اور ایک جیسی ایک ہمیں جو ضابطہ حیات ملتا ہے اسپیشلی کاروبار کے لیے اسلام کے اندر، وہ کہیں نہیں ملتا. اور یہ ایک بات جو ہے انٹرنیشنل جو بزنس کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی تسلیم اس بات کو کیا کہ اس قسم کی جو آپس میں لین دین ہے، اس قسم کی آپس میں جو واضح داری ہے، اس قسم کا جو آپس میں پاسداری ہے عہد کی، یا جس طرح کی تعلیمات ہیں، یا ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، یعنی جن کی جو شروعات ہی یہاں سے ہوں کہ جن کے نبی صادق اور امین ہوں، تو وہاں سے پھر سلسلہ جو ہے وہ اس سے آگے کیا کہنا چاہیے. تو اس لحاظ سے امپلیکیشن جو بزنس کے اوپر ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. اور آپ جہاں بھی دیکھیں مسلمان ممالک جو ہے they were among the best per capita income countries جو تھیں وہ ان میں تھے. اگر آپ آئل کی ویلتھ کو علیحدہ بھی کر دیں تو اس کے علاوہ جس طرح دبئی ہے they are utilizing their port and other trading جو ان کی یوٹیلیٹیز ہیں، ملیشیا ہے، پاکستان ہے، دوسرے ممالک ہیں، they are سعودی عربیہ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے، بہت زبردست جو انفراسٹرکچر ہے ان کا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے پیسے کو یوٹیلائز کیا ہے ان بلڈنگ آف دیئر کنٹری، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہے. اس لیے کوئی ایسی ہمیں اس میں انٹرنیشنل لیول پہ کریٹیسزم جو ہے خدا نخواستہ یہ بزنس کے اسٹڈیز میں نہیں ملتی. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ریلیجن، دیٹ از ہندوازم. اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو ہندوازم بہت قدیم جو مذاہب ہیں دنیا کے ان میں سے ایک ہے. تقریباً اس کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے یہ 4000 سال قبل مسیح سے ملتی ہے، اور اس وقت دنیا میں تقریباً 50 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس کے فالوور ہیں. اسلام یا کرسچینٹی کی طرح ہندوازم میں کوئی الہامی کتاب جیسے انجیل ہے یا تورات ہے یا زبور ہے یا قرآن مجید ہے، اس طرح کی کوئی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم ایک پیورلی دیکھتے ہیں جس طرح جیوڈزم میں یا کرسچینٹی میں ایک جو ہم خدا تعالیٰ کا وجود بڑے کلیئر طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ ہمیں بڑا مبہم سا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بلیفز ہیں وہ بڑے اور طرح کے ہیں. اگر ہم صرف بلیفز کی بات کریں تو ہندوازم میں جو بلیف ہے وہ کچھ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس قسم کے ہیں. ایک تو سب سے بڑا جو ہے وہ کرما کا، یعنی کرم، کہ آپ دنیا میں جو کام کریں گے وہ ہی آپ کی جو ہے اگلی زندگی کا باعث بنیں گے. دوسرا اس میں جو ہے ریبرتھ، یعنی دوسرے جو جنم میں دوبارہ پیدا ہونا، یہ ایک مین اس میں چیز ہے ہندوازم میں کہ جی ہر آدمی جو ہے وہ مرتا ہے جب، تو پھر اس کی روح فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ دوبارہ کسی اور روح میں اگلے جنم میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ریکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ انڈین جو مذہب ہے ہندوازم جو ہے اس کے اندر ہے. اس کے بعد پھر اس میں جو ایک اور چیز ہے دیٹ از دی نروان. نروان یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے جو دنیا کو تیاگ دیتا ہے اور دنیا کی ضروریات کو، دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کو وہ اڈاپٹ نہیں کرتا اور صرف مذہب کے اوپر وہ جو ہے کاربند رہتا ہے، اور ایک جسے ہم کہتے ہیں سادھو، یا ایک جو ہے وہ دنیا کو تیاگ کے بالکل علیحدہ سے ہو جاتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ انفینٹی کی طرف چلا جاتا ہے، نروان پا جاتا ہے، یعنی اس کو پھر ری برتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہی از ایگزسٹنگ فار ایور. اسی طرح ان کے دھرم کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ دے ڈو ہیو ڈفرینٹ کانسیپٹ اباؤٹ دیٹ کہ جی جتنے آپ کے کرم اچھے ہوں گے، جتنے آپ کے کام اچھے ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کا جو ہے وہ زندگی اگلے جنم میں اچھی ہوگی. چونکہ ہندوازم کے اندر جو کاسٹ کا سسٹم ہے وہ بڑا سخت ہے. کاسٹ کے بیس کے اوپر کسی کو جو ہے ایفیکٹس جو ہیں وہ، اور ریلیجن ایفیکٹس، ان میں ڈیفیوژن بڑا اسٹرانگ ہے. اسی لیے جو مختلف اس کے سیگمنٹس ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے مذہب کو. یعنی اگین اگر ہم بات کریں تو ذاتوں کی، تو برہمن، ویش، کھشتری اور شودر، یہ چار جو طبقے بنے ذاتوں کے،
اور ان کی جو تقسیم ہوئی معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ان کا مذہب سے بڑا تعلق ہے، اس لیے کہ جو برہمن ہیں وہ صرف مذہب کی تعلیم کے لیے جو ہیں صرف وہی اس کو جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور وہی سب سے سپیریئر کلاس سمجھی جاتی ہے جو مذہب کی تعلیم دے۔ ایکویلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے کرسچینٹی میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے اس سے پہلے جو جیوڈزم میں پڑھا تھا، وہاں پہ ایز سچ جو مذہب کے اندر کلاسز ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو ہے کلچرل اور جو ریلیجیس مکس اپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے جو مذہب کے اوپر کلچر کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ جو کچھ آبادی اس کی جو ہے وہ انڈیا میں ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ ممالک ہے وہاں پہ بھی اس کی خاصی جو ہے پاپولیشن ہے جو ہندو ازم کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ اس کے اندر میں پھر یہ گزارش کر دوں کہ جو ان کا امپلیکیشنز ہیں بزنس کے اوپر، اس کے اوپر دو اسکول آف تھاٹ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بکس میں ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا اسکول آف تھاٹ ہمیں یہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میں نے نرمان حاصل کرنا ہے اور دنیا کو آپ نے تیاگ دیا، تو دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو آپ کے لیے ضرورتیں ہیں، اس میں بزنس ہے، پیسہ کمانا ہے، وہ تو پھر آپ کے پاس سیکنڈری ہو گیا۔ اس لحاظ سے کوئی اس قسم کی ہمیں اس میں ہمت نہیں ملتی، اس قسم کی ہمیں کوئی اس میں جو ہے اسپیشل رعایت نہیں ملتی جو ہمیں یہ کہے جی کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں۔ لیکن جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب چونکہ مذہب اور کلچر جو ہے ان کی مکسنگ اپ ہوئی ہوئی ہے، تو ایک خاص طبقہ کریٹ کیا گیا جو صرف بزنس کے لیے ہے۔ جیسے کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ جو شودر ہیں وہ صرف ایک کم ذات ہیں جو چھوٹے کام کریں گے، صفائی اور دوسرا جانوروں کو سنبھالنا اور جو چھوٹے کام ہیں یہ کریں گے۔ برہمن جو ہیں وہ مذہب کا کام کریں گے۔ کھشتری اور اس میں ویش میں کہا کہ جی ایک لوگ جو ہیں یہ جنگ و جدل کریں گے اس کے لیے، اور ایک کاروبار کریں گے۔ تو یہاں پہ شروع سے ہی ایک طبقہ جو ہے اس کو نومینیٹ کر دی گیا بزنس کے لیے، اور ان کے اندر نسل در نسل، چونکہ یہ ایک ہیریٹیج تھی اور پرانا مذہب ہے اور ایک خاص طبقہ اس کو کر رہا ہے، تو نسل در نسل ایک انسٹیٹیوشنائز ہوتا گیا وہ طبقہ۔ اس لیے اگر آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، آپ پرانی تاریخ کو دیکھیں، تو ہر گاؤں کے اندر، چاہے وہ ہندو ذات کا گاؤں ہے یا مسلمانوں کا گاؤں ہے، میں تقسیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو جہاں پہ مختلف کریکٹرز ملتے ہیں، یعنی جیسے کسی گاؤں میں ایک حکیم ہے، ایک لوہار ہے، ایک ترخان ہے، ایک نائی ہے، یا اس قسم کی جو مختلف آپ کو طبقے ملتے ہیں، جو مختلف جو پروفیشنلز ملتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک ان آفیشیل بینکنگ سٹرکچر ملتا ہے جس کو پرانے لوگ یا بنیا جس کو کہتے تھے، یعنی آپ کی زمین کے اگینسٹ، آپ کی فصلوں کے اگینسٹ، آپ کے مال و جان کے اگینسٹ، جانور کے اگینسٹ، اور مختلف جو ایسٹس ہیں ان کے اگینسٹ آپ کو بڑی زیادہ شرح سود کے اوپر ہمیشہ سے وہ قرضہ دیتا تھا۔ اور اگر پرانی اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں تو اس میں یہ بہت کلیئرلی آتا ہے جی کہ اس کی امیر ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ پیپل were not able to pay that high interest rate, and finally since he was a rich man in that poor community, تو وہ یہ طاقت رکھتا تھا کہ ان کے جو ایسٹس ہیں پھر اس کو قابو کر لے۔ تو اس طرح سے یہ اگر کہنا کہ جی ان میں بزنس کی گروتھ نہیں ہے تو یہ ایک تھوڑا سا غلط ہوگا۔ جہاں پہ ایک خاص طبقے کو صدیوں سے 4000 سال پرانا مذہب ہے اور ایک ذات کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے، اور باقاعدہ سے اس کو انسٹیٹیوشنائز کیا گیا، ایک ادارے کی حیثیت دی گئی، تو وہاں پہ پھر یہ کانسیپٹ جو تھے یہ بڑی پوری طرح سے پھیلے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے ہمارے ہاں اگر کسی کے پاس فائنینشیل پاور تھی، اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مسلمان اور ہندو جب اکٹھے تھے اور پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، تو پرانے وقتوں میں اگر کسی کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہوتی تھی کسی گاؤں میں، تو وہ ذمہ دار کے پاس نہیں ہوتی تھی، بیکاز ذمہ دار تو ٹیکسز میں اور اپنے گزارے کے لیے صرف پیسے کماتا تھا۔ جو پیسہ ہوتا تھا وہ سارے کا سارا بنیے کے پاس ہوتا تھا،
اور وہ پھر لوگ اپنی ضروریات کے مطابق شادی بیاہ، موت، زندگی اور تعلیم اور دوسری ضروریات کے لیے اس سے مستعار لیتے رہتے تھے. بڑی ضرورت کے مطابق اس کی بڑی ہائی ریشو آف انٹرسٹ ہوتی، وہ بھی بعض اوقات دیکھنے میں یا سننے میں آئی ہے. اس لیے دوسری جو ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم ریئل ورلڈ کی طرف آتے ہیں تو تقریباً اتنی بڑی دنیا کی جو اکانومی ہے انڈیا، ان کے اندر یہ ویسے بھی جو ایک خاص چیز ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چونکہ بر صغیر پاک و ہند کی جب آزادی ہوئی تو ان کے حصے میں جو ایسٹس تھے وہ سارے کے سارے آئے، اور ان کے پاس سارے کے سارے انفراسٹرکچر موجود تھا پاکستان کی نسبت. اور چونکہ ویلدی لوگ وہ زیادہ تھے، جو ہولڈنگ آف ویلتھ تھی وہ ان کے پاس زیادہ تھی، اس لیے وہ بہت جلدی کامیاب ہوئے. جس وقت ہمارے ہاں کچھ نہیں تھا، صرف چند ذمہ دار تھے، اس وقت وہاں پہ دالمیا اور ٹاٹا اور یہ جو بڑے خاندان تھے وہ اپنی انڈسٹریز کو پہلے سے اسٹیبلش کر چکے تھے. اور یہ بات جو ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی ہے، جب انگلینڈ کو اور اتحادیوں کو مختلف اشیاء کی ضرورت پڑی تو پھر وہاں پہ جن کے پاس پیسہ تھا دے کیم ٹورڈز دی انڈسٹریلائزیشن، اور انہوں نے فوج کی ضروریات کے مطابق اپنی انڈسٹریلائزیشن کی اس لیے اس کی، اور اس کے اثرات پھر ہمیں آج تک ملتے ہیں کہ اس وقت کا بنا ہوا انفراسٹرکچر جو تھا، جو ہمارے جو انڈیوائیڈڈ انڈو پاک میں بر صغیر کے دوسرے خطے میں تھا، وہ آج تک جو ہے وہ ان کو بہت بڑی جو ہے ایک ایڈوانٹیج کی حیثیت جو ہے وہ دیتا ہے. اس لیے جہاں تک امپلیکیشنز کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں اسکول آف تھاٹس کو ملا کے اگر ہم ایک نظریہ قائم کریں، ایک آئیڈیالوجی قائم کریں، تو یہی ہے کہ یہ بھی پروٹیسٹنٹس کی طرح، جیسے کرسچینٹی میں ہم نے دیکھا کہ جو پروٹیسٹنٹس تھے وہ پرو کیپٹلزم تھے، اسی طرح یہاں بھی یہی کچھ حال ہے کہ خاصی جو ہے تقویت ملتی ہے کاروبار کو اور کاروباری طریقوں کو مذہب کے اندر. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی. دین وی ہیو ہندوازم اینڈ اٹس اکنامک امپلیکیشنز. یہ ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں. میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ دو اسکول آف تھاٹ ملتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ دنیا میں ان کے پاس یہ ایک چیز ہے کہ دنیا کو تیاگ دینا ہے، اور دنیا کی آسائشیں جو ہیں، دنیا کی ضروریات جو ہیں، ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور صرف اپنا جو گیان ہے، اپنا جو دھیان ہے وہ اپنا مختلف مذہب کی طرف یا اچھے کاموں کی طرف لگانا چاہیے، اور اس طرح سے آپ کو جو اگلا جنم ہے وہ بہت اچھا ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ گیانی ہو جاتا ہے وہ نروان کو پا جاتا ہے، یعنی وہ ایک ابدیت جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو کانسیپٹ اس کا چونکہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ابدیت سوائے خدا کی ذات کے کسی کو نصیب نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ ان کو جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور اس لحاظ سے پھر جو دنیائی کام ہے ان میں جو کنسرن ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. میں نے جیسی گزارش کی کہ ڈیفیوژن ہے کلچرل اور مذہب کا، جو ایک ملاپ ہے، اس سے جو ایک نئی تہذیب بنتی ہے وہ پرو کیپٹلزم ہے. اور یہ نظام آج کا نہیں ہے، ہم نے خود، ہمارے بزرگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. جب سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، ایک پرائیویٹ بینک کی حیثیت، ایک دکاندار کی حیثیت، ایک ایسے بندے کی حیثیت جو ایک غریب کمیونٹی میں صاحب حیثیت ہے اور اس دولت کی بنیاد کے اوپر حکومت کر رہا ہے انڈیوائیڈڈ انڈو پاک میں، یہ سب ہندوازم کی وجہ سے تھا، اور یہ پارٹ آف کلچر اور ریلیجن تھا. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے جی بدھزم. بدھزم بھی بہت تاریخ پرانی ہے، تقریباً 6000 برس پہلے قبل از مسیح انڈس ویلی کی. یہ بھی ہندوازم بھی انڈس ویلی کا ریلیجن ہے، اسی طرح جو بدھزم ہے یہ بھی انڈس ویلی کا ریلیجن ہے. اس وقت تقریباً دنیا میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو بدھزم کے فالوورز ہیں. ان میں جو تصور ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ بدھ جو ہیں وہ بار بار جو ہے انسانی روپ میں آتے ہیں، اور اس میں دلائی لاما اس کو کہا جاتا ہے، جو موجودہ دلائی لاما ہیں یہ تبت میں تھے جہاں پہ بدھزم کا سب سے بڑا گڑھ ہے. وہاں سے پھر چائنا نے جب تبت کے اوپر حملہ کیا تو پھر انہوں نے سیاسی پناہ جو ہے وہ موجودہ دلائی لاما نے انڈیا کے اندر وہ دی.
تو یہ تبت اور جاپان اور برما، انڈیا، یہ جو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علاقہ ہے، نیپال، یہاں پہ بدھزم، جاپان میں ایون چائنا میں یہ خاصا اس کا جو ہے حصہ ہے. اور میں نے جیسے گزارش کی کہ 25 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کے جو بلیور ہیں. ہسٹری کچھ اس کی اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ اس کے جو بڑے تھے جنہیں ہم مہاتما بدھ کہتے ہیں، ان کا اصلی نام سدھارتھ تھا، اور وہ ایک ریاست کے شہزادے تھے. اپنی عام زندگی گزار رہے تھے، اور زندگی گزارتے گزارتے انہوں نے یہ سوچا، دیکھا کہ اور یہ ایک فلسفی ڈیولپ کی کہ جو زندگی ہے یہ ایک دنیا ہے، یہ دکھوں کا ایک گھر ہے، اور اس میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو انسان کو سوائے دکھ کے یہاں پہ کچھ نہیں ملتا. اسی طرح سے اپنے تخت کو، اپنی جو پرنس شپ تھی اس کو چھوڑا اور جنگلوں میں نکل گئے، اور اپنا جو تھا وہ گیان دھیان میں اور مذہب کے جو بنیاد تھی وہ رکھ لی. بدھزم میں جو ہے اچھی بات وہ یہ ہے کہ دے بلیو ان لاٹ آف ہمبلنس، بہت زیادہ چیزوں کو، ایون کیڑے کو مارنا یا کوئی اس قسم کی جو چیز ہے وہ نہیں ہے. دوسری ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ اسینٹک، یعنی بہت دنیا سے الگ تھلگ زندگی گزارنی، اور گیان میں رہنا، دھیان میں رہنا، اور ایک ڈول لگا لینی کہ جی ہم نے صرف دنیا تیاگ دینی ہے اور اپنے آپ کو بالکل دنیا سے آئسولیٹ جو ہے وہ کر لینا. اسی لیے جو بدھزم کے ماننے والے ہیں، اسپیشلی جو لاماز ہیں ان کے، یا مختلف جو ان کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں اس مذہب میں، وہ بالکل دنیا سے جو ہیں وہ لا تعلق رہتے ہیں، سر کے بال منڈا کے رکھتے ہیں، بہت ایک عام سا لباس پہنتے ہیں گہرے سرخ رنگ کا، اور بڑی سادی سی خوراک جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور دنیاوی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو آسائشیں ہیں ان سے بڑے دور ہیں. یہاں پہ میں گزارش کر دوں کہ بدھزم کے اندر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. ہمبلنس جو ہے، لوئلٹی جو ہے اس کے اندر، پھر اس کے اندر رسپیکٹ جو ہے، آنر آف آپ کی جو بات ہے اس کو آنر کرنا، اور اس کے بعد لوئلٹی، اور لوئلٹی کو ریسیپروکیٹ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدھزم کی بیسک جو تعلیم ہے اس کا حصہ ہے. اور پھر ایک برداشت کی قوت، یعنی آپ کی جو سیلف کنٹرول ہے، ناٹ ٹو بی اے ویری اگریسو پرسن، وہ اس کی خاص جو ہیں خوبیاں جو ہیں ان میں جو ہے یہ مذہب کے اندر آتا ہے. دنیا میں میں نے جیسے گزارش کی کہ 25 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس مذہب کو مانتے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ بدھزم کی جو تعلیمات ہیں، بدھزم کی جو بلیفز ہیں، وہ زیادہ اگریشن کو، زیادہ جو ایکسائٹمنٹ کو، یا زیادہ جو غصے کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ہمبلنس اس میں زیادہ ہے. اس لیے جہاں جہاں پہ بدھزم کے ماننے والے لوگ ہیں وہاں پہ آپ کو ایک چیز ضرور نظر آئے گی کہ لوئلٹی ود دی پروفیشن، لوئلٹی ود دی آرگنائزیشن، اور ایک جو خاص قسم کا ایک ہمبلنس ہے، یا روایت سے جڑی رہنے کی جو ایک قوت ہے، یا ایک ایسی ہے کہ جی ایک مذہب کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ، یا اپنے لوک ورثے کے ساتھ، یا اپنے مذہبی ورثے کے ساتھ اٹیچمنٹ. آپ فار دیٹ پرپز چائنیز کو لے لیں، یا جاپنیز کو لے لیں، یا وہ لوگ جو تبت سے بلانگ کرتے ہیں ان کو لے لیں، یا وہ لوگ جو کچھ بدھسٹ جو ہیں اور نیپال میں رہتے ہیں ہم ان کو لے لیں. تو ان کو میں ایک خاص آپ کو چیز نظر آئے گی کہ وہ بڑے لائل ہیں ٹوورڈز دیئر انسٹیٹیوشنز، جس کے ساتھ کام کریں گے ساری عمر، کوشش کریں گے کہ انہی کے ساتھ وہ کام کریں، اور اپنے اس حساب سے کہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں یا جو وہ ایک کسی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں اس کے لیے خاصے دے آر کوائٹ فرم فار دیٹ. اور پھر امن پسند ہیں، کسی قسم کی جو لڑائی ہے اس میں پہل نہیں کریں گے، ایجیٹیشن جو ہے اس کے خلاف ہیں. تو بیسیکلی جو یہ مذہب ہے یہ امن کا اور آشتی کا پیغام دیتا ہے. اس کے ماننے والے سب میں صرف لوگ ہیں. مذہب کی جو امپلیکیشنز ہیں بزنس پہ وہ اس طرح سے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بدھزم ہے اور بدھزم کے ماننے والے جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں وہاں پہ 2 چیزیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں کہ لوئلٹی ود یور آرگنائزیشن اینڈ دی کانسیپٹ آف ورکنگ ٹوگیدر. یہ ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ ملتا ہے. جہاں پہ پھر ورکنگ اکٹھی ہے اور گروپس کے اندر ہے، انڈیویجول سے زیادہ گروپس کا جو کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، میوچل
جو کیئر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو وہاں پہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب آپ لائل رہتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، تو پھر آپ کا جو اس آرگنائزیشن کا بیہیویئر ہے، اس کے جو نارمز ہیں، اس کے جو مختلف لیئرز ہیں، جو آپ ایک 25 یا 20 سال کے عرصے میں جس کو جانچتے ہیں، تو پھر یو آر ایکسپرٹ فار دیٹ آرگنائزیشن. یہی جو کلچر ہے آپ کو چائنیز کمپنیز میں، جاپانیز کمپنیز میں اور ایسے ممالک جہاں پہ بدھزم ہے، وہاں پہ آپ کو اوور ویلمنگ یہ کلچر جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے گا. اس میں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس طرح سے نہیں کہ صرف جو وہ لوگ نوکری کرنے والے ہیں ان کی لائلٹی جو ہے وہی ہے، بلکہ یہ لائلٹی ریسیپروکیٹ ہوتی ہے، اور جو ان کمپنیز کے مالکان ہیں وہ ایک سیکیور سروس کی صورت میں، ایک سیکیور نوکری کی صورت میں، محفوظ نوکری کی صورت میں، اور اس کے جو مختلف منفعت ہے اس کی صورت میں ان کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ ایک ریسیپروکل جسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیل ہے کہ جہاں پہ بدھزم والے لوگ جو ہیں دے آر لوئل ٹو دیئر پروفیشن اینڈ دے آر لوئل ٹو دیئر ڈیوٹیز اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سوئچ آف دا جاب کوئکلی، تو وہاں پہ پھر ان کو ریسیپروکیٹ بھی کیا جاتا ہے. آئیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. دین وی ہیو کنفیوژنزم. کنفیوشس کے نام کے اوپر یہ بیسیکلی اس کی بنیاد ڈالی گئی. یہ کوئی ہم اگر اس کو کہیں مذہب تو یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایتھیکل سسٹم ہے، ایک سسٹم آف ایتھکس ہے. اس کی بہت پرانی جو جڑیں ہیں اور چائنا سے یہ شروع ہوا. ایک فلاسفر تھے چائنا کے جن کا نام کنفیوشس تھا، ان کی تعلیمات پہ یہ مبنی ہے، اور یہ 1949 تک یعنی یہ فعال رہا. جو کنفیوشزم تھی چائنا کے اندر، اور اس کے ماننے والے نہ صرف چائنا میں ہیں بلکہ جاپان میں بہت زیادہ ہیں. تو اس کے بعد جب کمیونسٹ جو تھے انہوں نے بالکل مذہب کی جو کو تیاگ دیا تو، اور مذہب کی جو ہے اس کو ختم کر دیا، تو پھر یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا جو کنفیوشس کا ایتھیکل فلسفہ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں بدلتی گئیں. تو ایز سچ ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے، یا ایک بڑے نظام حیات کی حیثیت سے، یا ایک بڑے ایتھیکل سسٹم کی حیثیت سے جو کنفیوژنزم ہے اس کا وجود موجود ہے. اس کی تعلیمات یا اس کے ایتھکس جو ہیں وہ بڑے سیدھے سیدھے سے ہیں. اس میں یہ ہے جی کہ لائلٹی، آنیسٹی، اور اپنے پیشے کے ساتھ پوری طرح سے جو ہے آپ کی اٹیچمنٹ ٹو یور باسز، اٹیچمنٹ ٹو یور آرگنائزیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وفاداری، اور پھر اس کو نبھاتے رہنا. پھر اس میں جو ہے بہت زیادہ سوشل ویلیوز کو جو ہے وہ عزت دی گئی ہے. بڑوں کا احترام، فیملی لائف، فیملی کے اندر کیئر کا تصور، والدین کا بچوں کے لیے احترام، بچوں کا والدین کے لیے احترام، انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں جو رسپیکٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر شامل ہے. کنفیوژنزم جو ہے جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ جی، پھر میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ ایک مذہب اگر ہم اس کو کہیں تو یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ امنگ دی ریلیجن. یہ ایک سسٹم ہے اخلاقیات کا، ایتھکس کا ایک سسٹم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں تھے، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ 49 کے بعد اس میں جب کمیونزم اور سوشلزم کا ایک ریلا آیا تو خاصے لوگ اس میں جو تھے وہ ادھر کنورٹ ہوئے، یا اس میں مارے گئے، یا پھر اپیرنٹلی یا ایکچولی انہوں نے اپنے بلیفز جو تھے وہ تبدیل کیے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں اس کی ایگزسٹ کرتی ہے، جو ہم نمبرز میں بھی دیکھیں گے، اور ایک خاص طریقے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کی ہم دیکھتے ہیں امپلیکیشنز کیا ہیں جی. اکنامک امپلیکیشنز آف کنفیوژنزم، کہ جی کس طرح سے جو یہ کنفیوشس کا فلسفہ ہے اور اس کی جو کنفیوشنزم ہے یہ کس طرح سے ہماری اقتصادیاتی جو ڈھانچہ ہے اس کو یہ چینج کرتی ہے.
کنفیوژن کے جو اثرات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں کاروبار کے اوپر، اس لیے کہ کنفیوشنزم جو ہے یہ آنیسٹی کو، انٹیگریٹی کو، لائلٹی کو، اور لائلٹی ود یور فیملی، لائلٹی ود یور جاب، اور ایک پرولونگ ریلیشن شپ کو بڑی اہمیت دیتا ہے. جہاں پہ اس کی فلسفی تھی کنفیوشس کی فلسفی میں دو تین چیزیں بہت اہم تھیں. ایک یہ تھی کہ جی آپ نے ہمیشہ جو شارٹ ٹرم جو ہے جو آپ کا فائدہ ہے اس کے اوپر لانگ ٹرم اپنے فائدے کو ترجیح دینی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈس آنیسٹی جو کوئی کرتا ہے تھوڑے وقت کے لیے اور تھوڑے سے پروفٹ کے لیے، اس کا نقصان ہے، اس کا کبھی فائدہ نہیں ہوا. اور اگر آپ آنیسٹی سے چلتے ہیں تو لانگ رن میں بھی آپ کو انتظار ضرور کرنا پڑے، لیکن ان دا لانگ رن اس کا جو فروٹ ہے وہ بڑا اچھا ہے اور اس کا جو حاصل ہے وہ بڑا اچھا ہے. اسی طرح لائلٹی ود یور آرگنائزیشن، کہ جی آپ جس کا کام کریں اس کے ساتھ لائل رہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے کام کریں، سوئچ اوور اس کو جاب کو بار بار نہ کریں، اور یو مسٹ ٹیک اٹ ایز یور فیملی کنسرن. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جاپان کے اندر میجورٹی ہے ان لوگوں کی جو فلسفی ہے اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں جو ایک چیز بڑی واضح طور پہ ملتی ہے اور ایک ہمیں جو تصور ملتا ہے وہ یہ ہے آنیسٹی بہت زیادہ ہے. لوگوں کی اٹیچمنٹ ٹورڈز دی آفیسز اینڈ ٹورڈز دی آرگنائزیشن وہ اس حد تک ہے کہ وہ اپنی سنڈیز اور اپنے ویکینڈز جو ہیں they like to spend working if their bosses want so. اسی طرح جو ایکسٹرا ٹائم ہے اوور ٹائم میں کام کرنا، یا اگر دفتری اوقات کے علاوہ کوئی ایسے کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں تو اس کے لیے کبھی وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. اس چیز نے آپ نے دیکھا کہ جاپان کو ایک خاص طرح کا ایک اہمیت دے دی ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں، کہ ان کا جو سسٹم ہے جو انڈیویجولم سے ہٹ کے گروپس کے اندر ہے، وہاں پہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ بہت زیادہ ہے. انٹرپرسنل ریلیشن شپ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ ایک ملتا ہے کہ آپ انٹیگریٹڈ سسٹم کے اندر، منسلک مشترکہ سسٹم کے اندر، ایک دوسرے سے جو منسلک سسٹم ہے اس کے اندر زندہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ ہر ایک جگہ سے جو ہے وہ اپنی ان پٹ حاصل کرتے ہیں. جس سسٹم کے اندر انٹیگریشن ہوگی وہ موسٹ سکسیسفل سسٹم ہوگا. اسی لیے جیپنیز کا جو یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے لائل رہنا ہے، اس میں پھر نہ صرف یہ کہ ملازمین کی حد تک یہ بات ہے، بلکہ چونکہ ان کے جو باسز ہیں وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں، اسی جو فلسفی سے ریلیشن ہے ان کا، اس لیے جاب سیکورٹی، اس کے ریوارڈز، بینیفٹس آف دیٹ جاب اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری جو ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک چیز یہاں پہ بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جاپنیز کی ترقی میں، جاپنیز کی جو ایک ایجاد تھی یا جاپنیز کی جو ایک دنیا میں جو ایک آگے جانے کی صلاحیت تھی، اس میں اس چیز کو بہت زیادہ دخل تھا کہ وہ اپنے فوکس سے، اپنے مرکز سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے. اور یہ جو بیسیکلی ایک اسٹرینتھ ہے سینٹرلائزیشن کی، یہ ان کو ان کی ایتھکس سے ملتی ہے، اور ایتھکس جو ہیں ان کے وہ کنفیوشس سے آتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم فائنینشیل امپلیکیشنز دیکھیں تو ہمیں کنفیوشس کا جو فلسفہ ہے یہ پروٹیسٹنٹس کے فلسفے سے بڑا قریب نظر آتا ہے، اور تقریباً دونوں میں ہی ایک جو قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ویلتھ کا تصور ہے، کیپٹلزم کا تصور ہے، وہ دونوں میں ابھرتا ہے. اسی لیے وہ لوگ جو پروٹیسٹنٹس کے ماننے والے تھے اور وہ لوگ جو بعد میں پھر کنفیوشزم کے ساتھ آئے، ان دونوں کے اندر جو کاروبار کی قدر مشترک ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دونوں میں یہ کاروباری پھیلاؤ جو تھا اس کا حجم زیادہ ہمیں نظر آتا ہے بنسبت دوسرے سیکٹس کی. تو لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو. دین وی ہیو لینگویج، زبان. دیکھیں ہم اپنی بات، ہم اپنا اظہار یا کسی بھی بات کو جب ہم کنوے کرتے ہیں تو دیٹ از ان دا لینگویجز، لسانیات. ہم لینگویجز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی باتیں جو ہے کنوے کرتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا میڈیا جو ہے
وہ اسپوکن میڈیا ہے. آپ بات کرتے ہیں تو کسی کی سمجھ میں آتی ہے, آپ بات کرتے ہیں تو کوئی سنتا ہے, آپ بات کرتے ہیں تو بات لکھی جاتی ہے, آپ بات کرتے ہیں تو بات سمجھی جاتی ہے. آپ کسی بھی زندگی کے فیلڈ کو لے لیں تو لینگویج جو ہے اس کا جو تصور ہے وہ بہت پرانا اور اچھا ہے. دنیا میں جو پہلی لینگویجز ہیں, سب سے پہلے یا سب سے زیادہ جو بولی جاتی ہیں وہ چائنیز از دی لارجسٹ اسپوکن لینگویج, کیونکہ ان کے نمبر آف پیپل بہت زیادہ ہے. لیکن دنیا میں جو سیکنڈ جو زبان ہے, یعنی سیکنڈ موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. آپ بالکل یہ سمجھیں کہ ایک آدمی اگر جاپانی ہے اور ایک آدمی اگر فرینچ ہے اور دونوں نے ایک بزنس کی ڈیل کرنی ہے تو کس زبان میں گفتگو کریں گے؟ ظاہر ہے فرینچ کو جاپنیز نہیں آتی اور جاپنیز کو فرینچ نہیں آتی, تو نیچرلی ایک ایسی لینگویج ضرور ہونی چاہیے جو ایک میوچل لینگویج جو ہے وہ بن جائے. تو انگلش کو یہ درجہ حاصل ہوا کہ انگلش جو ہے وہ لینگویج آف بزنس بن گئی آٹومیٹیکلی. اس وقت دنیا میں جو سیکنڈ لارجسٹ زبان ہے جس کے ذریعے اظہار ہوتا ہے, جس کے ذریعے آپ مختلف کاروباری جو خطوط ہیں, مختلف نیگوسیشنز ہیں, مختلف ڈاکومنٹیشنز ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ آپ انگلش کے اندر کرتے ہیں. دیکھیں زبان کا جو ہے یہ بڑا دخل ہے کاروبار کے اوپر, زبان کا بڑا دخل ہے انٹرنیشنل بزنس کے اوپر. بالکل اسی طرح کہ آپ اگر کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے بزنس کیا ہے اور وہاں کی زبان آپ کو نہیں آتی تو آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکیں گے. کر سکیں گے تو بڑا مشکل ہوگا. یو ہیو ٹو ہیو اے ٹرانسلیٹر ود یو اینڈ فار ایوری تھنگ, ایون فار آسکنگ فار گلاس آف واٹر. آپ کہیں گے کسی کو کیا ایک سیکنڈ لینگویج موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر میں فرینچ ہوں اور فرینچ بولنی نہیں آتی تو کیا وہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو اگر مجھے انگلش آتی ہے تو انگلش سمجھ سکے؟ جیسے پاکستان میں اگر آپ کسی گورے کو دیکھیں تو ٹھیک ہے اس کو اردو نہیں آتی, لیکن اگر وہ انگلش یہاں پہ بولتا ہے تو ایون ایک ان پڑھ آدمی بھی جس کو کوئی انگلش پہ زیادہ عبور نہیں ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کا جو ماخذ مین مطلب ہے وہ سمجھ جائے گا. یعنی اگر وہ پانی مانگے گا تو ایٹ لیسٹ ایک عام آدمی بھی اس کو یہ ضرور سمجھے گا کہ یہ پانی مانگ رہا ہے یا ہاسپٹل کا پتہ پوچھ رہا ہے یا یہ ٹیلی فون کا نمبر پوچھے. تو یہ ایک سیکنڈ لینگویج کی حیثیت جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب زبان کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑا عجیب سا ہے. مختلف ممالک کے اندر مختلف جو ہے وہ لینگویج کے جو ہے وہ مطلب ہے. مثلا اگر ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ جی سنو, اس کا مطلب ہے کہ برف. لیکن اب سنو کا جو ریلیشن ہے وہ اسکیموز کے ساتھ ہے. اسکیموز وہ ہیں جو ساری عمر زندگی گزارتے ہی برف کے اندر ہیں, ساری زندگی جو ہے وہ اسی میں گزار دیتے ہیں جی, کہ کیونکہ ان کے گھر بھی برف کے بنے ہوئے ہیں, ان کی جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی برف کے ساتھ ہے. تو دے ہیو 24 ورڈز فار سنو, ایک لفظ نہیں, ان کے پاس 24 مختلف الفاظ ہیں ان کی لینگویج میں برف کے لیے. پگھلی ہوئی برف, پاؤڈرڈ فارم میں برف, گرتی ہوئی برف, پھر اس میں جو جمی ہوئی گلیشیٹڈ جو جسے ہم کہتے ہیں وہ برف. یعنی چونکہ ان کا ریلیشن اس سے بہت زیادہ ہے تو اسی طرح وہ پھر ہم کچھ زبان میں جو ہے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بولتے ہیں اس کا اور مطلب نکلتا ہے, جب دوسری زبان میں جاتا ہے اس کا مطلب اور نکلتا ہے. ایک لفظ تھا مسٹیک جو ایک بہت زیادہ یوز ہوا اور جرمنی کے اندر, اور اس کے اوپر امریکنز کمپنی نے بغیر سوچے سمجھے اس کمپنی نے اس مسٹیک جو اپنی پروڈکٹ تھی, بیسیکلی وہ پروڈکٹ یوز ہوتی تھی بالوں کی کرلنگ کے لیے, بالوں کو جو ہے وہ کرلز ڈالنے کے لیے, تو اس کا جو اتنی پبلسٹی کر دی. جب بعد میں وہ لنگویسٹکس میں گئے اور انہیں پتا چلا کہ نہیں جی اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ بالکل اس کے الٹ نکلتا ہے. اس کا مطلب بالکل جو ہے وہ ایک جسٹ لائک سم ویسٹ مٹیریل اور سم مٹیریل آف ایکسکریٹری مٹیریل جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اس طرح کا. وہ بڑا یعنی اس کا پھر ٹوٹلی ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی اور اس میں نیا نام جو ہے وہ رکھا گیا. اسی طرح جب کئی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے مختلف ممالک میں نام بھیجے اور اپنی مصنوعات بھیجی تو وہاں کی لوکل لینگویج ان کے معنی بالکل اور تھے, اور ان کے لوکل جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو میننگز تھے وہ بڑے سم ٹائم مضحکہ خیز تھے.
تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ایک ریئلائز کی گئی کہ یونیورسلائزیشن تو نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ یونیورسلزم ہے لینگویج کے اندر, تو اس قسم کی بات تو نہیں ہے, لیکن ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ بزنس کے لیے ایک سیکنڈ لینگویج جو ہے اس کو مختص کر دیا جائے. دنیا میں ویسے تو بہت اٹیمپٹس ہوئی, ایک کوبول کے نام سے, پھر ایک جو ہے اسپرانتو کے نام سے, مختلف جو لوگوں نے کوشش کی کہ جی یونیورسلائز کرے لینگویجز کو پوری دنیا میں. اس پہ ایک بڑی کسی زمانے میں بحث چلی کہ ایک زبان بنائی جائے جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھے, اور اس کا نام انہوں نے اسپرانتو رکھا. لیکن یہ کوئی ایسی قابل فہم تحریک نہیں تھی جو زور پکڑتی, کیونکہ اس کا پلیٹ فارم بڑا کمزور تھا, اور جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا وہ کوئی ایسے اتھینٹیکیٹڈ اسکول آف تھاٹ سے نہیں تھے جو دنیا مانے کہ جی یہ آکسفورڈ سے ہے یا یہ MIT سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہے, کہ ہم اس کو کہیں جی کہ یہ ایک اتھینٹیکیشن اس کے اندر ہے. وہ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. اب یہ مسائل جو ہیں یہ انٹرنیشنل بزنس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ جب مختلف ممالک مختلف دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں کے رولز, وہاں کے ریگولیشنز, وہاں کی جو نو ہاؤ ہے, اور یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب تک آپ کسی ملک کے بارے میں فلی انفارمڈ نہ ہوں, وہاں کے کلچر کے بارے میں, وہاں کے رہن سہن کے بارے میں, اس وقت تک وہاں پہ بزنس کرنا جو ہے یہ بڑا سوسائڈل سا اٹیمپٹ ہے. لینگویج اس میں ایک بڑا پرابلم ہے, لینگویج اس میں ایک بہت بڑا بیریئر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ ان نوئنگلی, آپ کو پتہ نہیں ہوتا سب کانشیس لیول کے اوپر, کہ آپ سم ٹائم ایسا لفظ بول دیتے ہیں جو شاید کسی کو جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے, یا مینرز کے خلاف ہے, یا ان کے جو ہے ان کے جو کلچر میں اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑی obnoxious ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنل بزنس میں بہت زیادہ عام ہیں کہ ہم جس چیز کو اردو میں کچھ کہتے ہیں شاید کسی اور ملک میں, ٹرکش میں یا کسی اور زبان میں یا لیٹن میں یا کسی اور زبان میں, اس کا مطلب بالکل اور نکلے. تو جہاں تک ہم لینگویجز کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ ایک جو چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسل لینگویج. تو فی الحال ہمارے پاس ایسی تو کوئی لینگویج نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یونیورسل لینگویج ہے, لیکن ایک غیر ارادی طور پہ جو سیکنڈ لینگویج دنیا میں ڈیولپ ہوئی, اور جو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنس لینگویج ہے, وہ ہم انگلش کو کہہ سکتے ہیں. انگلش کا اسٹیٹس ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ایز اے سیکنڈ لینگویج بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں ترویج پا رہی ہے, اور بہت سارے ممالک میں ایون جہاں پہ جو بیسک آفیشیل لینگویج عربک ہے یا کوئی اور زبان ہے, وہاں پہ ایک سیکنڈری لینگویج کے ساتھ اس کو ترجمہ کر کے سائٹس پہ آپ دیکھ لیں, بکس میں دیکھ لیں آپ, وہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے دیٹ یو کین ٹرانسلیٹ اٹ انٹو انگلش. حالانکہ زبانیں اور بھی بہت ہیں, لیکن چونکہ نوآبادیاتی نظام کے تحت ایک بہت عرصے تک بہت سارے ممالک کے اوپر برطانیہ کی حکومت رہی, اس لیے انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج ویسے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ایز ہیریٹیج جو ہے وہ موجود ہے, جہاں جہاں پہ نوآبادیاتی نظام جو تھا وہ رہا, اور برٹش جو رجیم کا حصہ جو تھے وہ لوگ رہے. تو زبان کے معاملے میں یہی گزارش ہے کہ آپ جب کسی ملک میں انٹرنیشنل بزنس کے لیے جائیں, کسی ملک میں آپ کسی انٹرنیشنل وینچر کے لیے جائیں, تو وہاں کی زبان کو سمجھنا اگر پاسبل نہیں ہے تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہاں پہ سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. تو اس کے لیے یا اس سے پہلے آپ کو یو ہیو ٹو ہیو سرٹن اسٹیپس, جس کے اندر سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے, سب سے زیادہ جس کے اوپر اسٹریس کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ آپ لوکل امپلائیز جو ہیں ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں, تاکہ آپ کی کمیونیکیشن ٹورڈز جو ورکرز جو ہے وہ بڑی آسان ہو جائے. بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے اس کلچر کو جو ہے فروغ دیا. اس کے اندر مختلف ملٹی نیشنلز ہیں جنہوں نے ایک پورا پول آف امپلائیز جو ہے وہ صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ انہیں they keep on shifting them to different countries. ایک جاپنیز کو ہانگ کانگ میں بھیج دیا, ایک ہانگ کانگ والے بندے کو پاکستان میں بھیج دیا, ایک پاکستانی کو جو لیٹن امریکہ میں بھیج دیا, لیٹن امریکہ والے بندے کو جو ہے گلف میں بھیج دیا, گلف والے بندے کو جو ہے وہ انگلینڈ میں بھیج دیا, یا جو انگلینڈ والا بندہ اس کو نارڈک ریجن میں بھیج دیا. تو تاکہ جو بیریئرز ہیں, لینگویجز کے بیریئر ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے بیریئرز ہیں, وہ اس کے ساتھ منیمائز ہو جائیں, اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں
ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل جائیں. اس کے ساتھ جو ایک چیز اور بہت زیادہ جس کے اوپر سٹریس دیا گیا وہ یہ کہ جب آپ لوکل وینچر کریں اور لوکل کوئی کاروبار کریں کسی اور ملک میں جا کے, تو کیپ دوز پیپل who can speak their language but they are local. یعنی اگر آپ ایک ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ سے اردو بولی جاتی ہے, ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, تو اور آپ فرانس سے ہیں, تو ایسے بندے کو ضرور ساتھ رکھیں کہ جو لوکل ہو لیکن فرینچ سمجھتا ہو, یعنی وہ آپ کی پوری بات بھی سمجھتا ہو اور پھر اپنی لوکل لینگویج میں اپنے سبارڈینیٹس کو بھی جو ہے وہ بات جو ہے یہ اپنے اسسٹنٹس کو بھی وہ بات سمجھا سکے. یہ کہ اگر ہم اسی رفتار کے ساتھ جس طرح سے زندگی موو کر رہی ہے اور ہم لینگویجز کو دیکھ رہے ہیں, ہم چلتے رہتے ہیں, تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ وی ول ہیونگ اے یونیورسل لینگویج, پروبیبلی دا انگلش لینگویج ایز دا سیکنڈ لینگویج اینڈ مے بی دا بزنس لینگویج. ابھی تک ویسے یہ ہے کہ اگر ہم بروشورس کو دیکھتے ہیں, مختلف لٹریچرس کو دیکھتے ہیں, ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں, مختلف ہم کمپنیز کے جو معلوماتی لٹریچرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں ملٹائی لینگویج جو ہے وہ ٹرانسلیشن نظر آتی ہے. یعنی ایٹ لیسٹ انگلش میں, عربک میں, اسپینش میں, تو ہمیں یا جیپنیز میں ہمیں یا چائنیز میں ہمیں ضرور اس کی جو ہے ٹرانسلیشن سائملٹینیسلی ایک ہی جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی قابل فہم ہے اور سمجھنے والی ہے کہ بزنس لینگویج جو ہے دنیا پوری کی وہ انگلش بڑی تیزی کے ساتھ بنتی جا رہی ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے بیکاز ایز سیکنڈ سبجیکٹ تقریباً ہر ملک میں پڑھائی جا رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جی اسپوکن لینگویج. اسپوکن لینگویج یعنی وہ لینگویج ہے جو آپ بول کے کسی لفظ کا اظہار کرتے ہیں. میں نے جیسے گزارش کی اس کے اندر ڈسکریپنسیز ہو سکتی ہیں کہ آپ نے ایک لفظ بولا مجھے سمجھ آ گیا, آپ نے ایک لفظ بولا مجھے سمجھ نہیں آیا, مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا, میرے تک آپ کی بات کنوے نہیں ہو سکی. لینگویج کی جو اہمیت ہے اسپوکن لینگویج کی وہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ جو بھی ایتھکس, جو بھی آپ ویلیوز, جو بھی آپ نارمس, جو بھی آپ تعلیم, یا جو بھی آپ کسی سے کچھ سیکھتے ہیں یا کسی سے کچھ لیتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, اس کا سب سے بڑا جو میڈیا ہے وہ وربل میڈیا ہے. لینگویج کمیونیکیشن کے اندر لینگویج کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو آپ جب بولتے ہیں, کسی بھی لینگویج میں بولتے ہیں, تو آپ بیسیکلی ایک کنوے کر رہے ہوتے ہیں بات کو, نالج کو, سینس کو. تو یہاں پہ آ کے جو ایک چیز سوچنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ جی اس ملک میں اس بات کا کیا مطلب ہے, یا ہمارا یہ لفظ جو ہے مے بی یہ لفظ کسی اور زبان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہو لیکن وہاں اس کا مطلب اور ہو, تو یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جب انٹرنیشنل بزنس کے لیے کسی دوسرے ملک میں جائیں یا وہاں پہ اپنی مصنوعات کو لانچ کریں, وہاں پہ آپ اگر اپنی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو لانچ کریں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں, چاہے اس کے لیے آپ کو کوئی کنسلٹنٹس ہائر کرنے پڑیں, کیا لوکل جو اس میں مین لینگویج ہے یا ریجنلز کی جو لینگویج ہے, جیسے ہمارے ہاں مین لینگویج اردو ہے لیکن سندھی, بلوچی, پشتو, پنجابی جو ہے یہ بھی پارٹ آف آور لینگویجز ہیں, تو اس میں اس کا جو مطلب ہے کس طرح کا تو نہیں نکلتا جو باعث شرمندگی بنے یا ایبناکشس سچویشن جو ایک ہے اس کو جنم دے. اس لیے لینگویج کا انٹرنیشنل بزنس کے اندر بہت عمل دخل ہے, اور ہمیں یہ چیز جان کے خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمیں کسی بھی سائٹ کے اوپر کم سے کم یہ ضرور ہے کہ ملٹائی لینگویجز کا جو ہے آپشن ہے وہ مل جاتی ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. دنیا میں جی جو اگر ہم دیکھ رہے ہیں لینگویجز کے حساب سے, تو آپ اگر یہ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو دنیا میں جو ریسٹ آف دا لینگویجز ہیں, مین لینگویجز کو چھوڑ کے 62% جو دنیا کے لوگ ہیں وہ تقریباً 2,500 سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ بولتے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 62% ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں چائنیز کی کہ دنیا میں چائنیز بولنے والے کتنے ہیں, تو 20% لوگ ہیں. اسی طرح انگلش بولنے والے لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں 6% ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہندی جو ہے اس کی تعداد 5% ہے,
اسی طرح رشین بولنے والے 4% ہیں، اور پھر ہم اگر اسپینش کی بات کرتے ہیں تو وہ 3% ہے. اس کے علاوہ جو پوری دنیا ہے اس کی تقریباً والیوم جو ہے وہ 62% بنتا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ہیں وہ ادر لینگویجز بولتے ہیں، جن کی بے شمار تعداد ہے. ریجنل لینگویج ہیں، ٹرائبس کی لینگویجز ہیں، مختلف علاقوں کی لینگویجز ہیں. ایک پورا سمندر ہے لینگویجز کا، جس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں، ریجنز میں، ٹرائبز میں زبانیں جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ انسپوکن لینگویج ہے. واٹ آر دی انسپوکن لینگویجز؟ دنیا میں جہاں پہ اظہار ہوتا ہے زبان کے ذریعے، لینگویج کے ذریعے، وہاں پہ آپ کے جو اشارے ہیں، جیسچرز ہیں، باڈی کی پوزیشننگ ہے، وہ بھی ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ کسی بات کے اوپر مسکراتے ہیں، it's taken for granted that you are happy on the remark or you are happy on this situation. یا آپ اپنے آئی بروز کو اٹھاتے ہیں تو یونیورسلی یہ ایک ایکنالجمنٹ کی ایک جو ہے وہ سینس ہے. یا ہمارے ہاں جیسے ایک بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ناک چڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی. یا اگر ہم کسی سے ہینڈ شیک کرتے ہیں، بڑا فیملی اور گرپ اس کی جو ہے وارم رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اور ود دی کور آف اوور ہارٹ اس بندے کو قبول کیا اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو ملے. لیکن دنیا میں جس طرح لینگویجز ویری کرتی ہیں، جس طرح آپ کے کلچرز ویری کرتے ہیں، اسی طرح سے جو انسپوکن لینگویج ہے یعنی اشاروں کی جو زبان ہے وہ بھی ویری کرتی ہے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ جناب امریکہ میں when we make a loop with finger and pointing finger and the thumb کے ساتھ ہم ایک بناتے ہیں اور ہم اس کو اشارے سے امریکن جب بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایکسیلنٹ یا اپروول. بٹ یہی جو سمبل ہے جب ہم سائپرس میں اور ٹرکی میں جاتے ہیں تو یہ بڑا ولگیرٹی کی نشانی سمجھا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ڈس لائک کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور مختلف اشارے ہیں جو ہمارے ہاں کچھ اور معنی میں لیے جاتے ہیں، یورپ میں کچھ اور معنی میں لیے جاتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں پیدل چلتے ہوئے کسی کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلنا بڑی فرینکنیس اور دوستی کی نشانی سمجھی جاتی ہے. امریکہ کے اندر اس کا بڑا جو ہے الٹ مطلب لیا جاتا ہے جو خاصا غیر اخلاقی اور غیر شائستہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح لینگویجز دنیا میں ڈفر کرتی ہیں، جس طرح لینگویجز دنیا کے اندر مختلف ان کے میننگز ہیں، مختلف ان کے جو سیٹس ہیں، اسی طریقے کے ساتھ جو اشارے کنائے ہیں ان کی بھی اپنی زبان ہے، ان کا بھی اپنا ایک سسٹم ہے اور ان کا بھی اپنا ایک جو ہے وہ قاعدہ ہے. یہ ایک ساری جو باتیں ہیں، چاہے وہ انسپوکن لینگویج ہے چاہے وہ اسپوکن لینگویج ہے، اس کا مطلب ہے اظہار، کمیونیکیٹ. تو انسان کی جبلت یہ ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. کمیونیکیشن جو ہے چاہے وہ لفظوں سے ہے، کمیونیکیشن چاہے وہ اشاروں سے ہے، کمیونیکیشن چاہے وہ لکھ کے ہے، اس کے مختلف سورسز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ ایک چیز ضرور ہے کہ دنیا میں جہاں پہ کلچرز ویریشنز ہیں، جہاں پہ ریلیجیس ویریشنز ہیں، جہاں پہ ویلیوز ویریشن ہیں، جہاں پہ لینگویج ویریشنز ہیں، جہاں پہ ایتھیکل ویریشنز ہیں اور جہاں پہ ویلیوز کی ویریشنز ہیں، وہاں پہ اشاروں کی بھی ویریشنز ہیں، کنایوں کی بھی ویریشنز ہیں. ہمارے ہاں ہمارے جو نارملی جو ہمارے ہاں جو اشارے استعمال کیے جاتے ہیں آداب کے لیے یا سلام علیکم کے لیے یا کسی کو شاباش دینے کے لیے یا کسی کو جو ہے وہ ڈانٹنے کے لیے یا کسی کو انتباہ کرنے کے لیے، وہ ضروری نہیں کہ وہی میننگ وہ اشارے جو ہیں وہ رکھتے ہوں امریکہ میں، فرانس میں یا جرمنی میں یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کنٹری کے اندر. یہ جو ساری بحث کا مقصد ہے، یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل بزنس کے لیے جاتے ہیں تو یو آر اسٹیپنگ انٹو ڈفرنٹ کلچر. And different culture doesn't mean a different country. It does mean a different set of so many things. Starting from the religion to the socio-economic factors, economy, اس کی سیاسی اکانومی جو ہے جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں،
وہاں کے جو مذہب ہے اس کے نارمز جو ہیں، وہاں کی سوسائٹی کے جو نارمز ہیں، وہاں کی جو لینگویج ہے، وہاں کے جو باڈی جیسچرز ہیں ان کی جو لینگویج ہے. یہ آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کتنی بے تحاشا چیزوں کا خیال رکھنا ہے انٹرنیشنل بزنس میں ایک سکسیسفل وینچرز کے لیے. اور جہاں پہ ہم بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کتنی مشکلات جو ہیں پاسبلی پیش آ سکتی ہیں in order to convey what we want to convey. تو اس کے لیے پری انفارمڈ ہونا، پری بریفڈ ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ while you are living for some country or living some a place where you haven't been before and you don't have knowledge, in-hand knowledge before going there or living for that place, you should get a good briefing about that. اور میں نے جیسے گزارش کی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو اچھی کمپنیز ہیں ایک تو دے آلویز ہیو اے پول آف پیپل ہو کیپ آن موونگ بٹوین ٹو کلچرز، بٹوین ڈفرنٹ کنٹریز، اینڈ دے نو دی ڈفرنٹ آسپیکٹس آف ڈفرنٹ کنٹریز. لیکن جب بھی کوئی اچھا وینچر ہوتا ہے یا جب بھی کوئی اچھا جوائنٹ وینچر ہوتا ہے تو ایک چیز کا خیال بڑی کمپنی ضرور رکھتی ہیں کہ ایک ایسا یا 2 یا 5 یا 10 یا 20 لوگ ایسے ضرور رکھے جائیں جن کے ساتھ خود وہ کمیونیکیٹ کر سکیں اور پھر آگے وہ جو ورکنگ کمیونٹی ہے یا جو ورکنگ فورس ہے ان کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. یہ بڑا ضروری ہے بیکاز کمیونیکیشن کے سوا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ اظہار نہیں ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکیں، چاہے وہ ٹیکنیکل بات ہے، چاہے وہ ایک مورل بات ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہے. تو کمیونیکیشنز بوتھ اسپوکن اینڈ ان اسپوکن، ان کی ویلیو جو ہے یہ بڑی اہم ہے. اسٹوڈینٹس، ہم جو مختلف باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر مقصد یہی ہے کہ جی کتنی مشکلات سے ایک انٹرنیشنل بزنس کو گزرنا پڑتا ہے یا کتنے سٹیپس ہیں جن سے گزر کے ہم ایک سکسیس کی سیڑھی پہ پہنچتے ہیں، یا اس کو کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا جانچنا ضروری ہے. انشاءاللہ یہ سفر یہیں سے رواں دواں رہے گا اور ہم مزید جو منزل اس کے اوپر طے کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو ہے خصوصی اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی طرف توجہ دیں، ان کی خدمت کر سکیں. اور دوسری جو بات یہاں پہ میں خصوصی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹرمینالوجیز کے لیے یا مختلف جو لفظ سمجھنا ہے کبھی ہیزیٹیٹ نہ کیا کریں ڈکشنری کو کنسلٹ کرنے میں. اس سے آپ کی ووکیبلری میں اور آپ کی جو پار ہے ووکیبلری ہے اور آپ کے لکھنے کی پار ہے، بولنے کی پار ہے، اس میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ ہم اسی طرح اگلے سیشن میں ملیں گے اور تب تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.